لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد، یہ جو دور جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں بڑا ہی ایک عجیب دور ہے، اور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہونے کا احساس ہے، سب کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک عجیب سا تنہائی کا احساس ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا تنہا محسوس کر رہا ہے، بڑا اکیلا محسوس کر رہا ہے، بڑا لونلی محسوس کر رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ایسا ہی کچھ احساس مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اور ہر شخص کو ہے، چونکہ ہر انسان اپنے گھر میں بند ہے، گویا کہ ایک طریقے کی قید ہے جو اسے تنہائی کا احساس کرا رہی ہے۔ لیکن یہی تنہائی مجھے اور کچھ تنہائیوں پہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ کبھی آدم کی تنہائی کو سوچتا ہوں کہ جہاں حوا کے لیے تڑپ رہے ہیں، کبھی جناب حوا کی تنہائی ہے کہ جناب آدم کے لیے تڑپ رہی ہیں، کہیں جناب نوح کی تنہائی دیکھنے کو ملتی ہے کہ تنہا کشتی بنا رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، اور کہیں جناب ابراہیم کی وہ تنہائی ہے کہ نارے نمرودی میں ڈالے جا رہے ہیں، اور کبھی جناب ہاجرہ کی تنہائی یاد آتی ہے کہ جو ایک بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہیں، تو کبھی یوسف کی قید خانے میں تنہائی بھی ذہن میں آتی ہے، کبھی یعقوب کا تنہائی میں یوسف کے لیے رونا یاد آتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی تنہائیاں ہیں جو تاریخ میں، قرآن میں، احادیث میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہاں، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تنہائی ہے، لیکن عجیب بات ہے، چونکہ اللہ کے حبیب تھے تو اللہ نے اس تنہائی کو دیکھ کے کہا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا۔ جیسے ہی پروردگار نے تنہا دیکھا، اکیلا دیکھا، تو جناب ابو طالب کی سرپرستی عطا فرمائی، اور ایک مرتبہ ان کا دست شفقت سر پہ رکھا، اور ایک تنہائی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ہے کہ جو بعد شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک عجیب تنہائی ہمیں دیکھنے کو ملی امیر المومنین کی۔ ایک تنہائی امام حسن کی ہے کہ جس کی بنا پر معاویہ جیسے ظالم سے ایک عہد نامہ کرنا پڑا۔ ایک تنہائی جو سب سے عجیب تنہائی ہے وہ عصر عاشور امام حسین کی تنہائی ہے، اور کربلا والوں کے کس کس گوشے کو بیان کیا جائے، کس کس تنہائی کو بیان کیا جائے۔ عجیب گوشے ہیں، کہیں ایک باپ کی تنہائی ہے تو کہیں ایک بیٹے کی تنہائی، کہیں ایک بھائی کی تنہائی، کہیں ایک بہن کی تنہائی ہے، کبھی قید خانے میں ایک بچی کی تنہائی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اور اس کے بعد چوتھے امام کا وہ تنہائی میں اپنے بابا کو یاد کر کے رونا، امام زین العابدین کا، کبھی امام محمد باقر کا قید خانے میں تنہا رہنا، کبھی امام جعفر صادق کا خانہ قید ہو کے تنہا رہنا، اور امام موسیٰ کاظم کی تو عجیب تنہائی ہے قید خانے کی، اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خراسان میں تنہائی، اور امام تقی الجواد کی تنہائی قید خانے میں، کبھی امام علی النقی کی تنہائی ہے، کبھی امام حسن عسکری کی تنہائی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، میں اپنی بات کو بڑا مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان تمام تنہائیوں سے ایک الگ ہٹ کے ایک عجیب تنہائی ہے، کیونکہ عزیزان گرامی اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو تھوڑا سا ریلیٹ کر سکیں،
اور محسوس کر سکے۔ سب سے بڑی تنہائی وہ ہوتی ہے کہ جب انسان بھیڑ میں بھی ہو اور اپنے آپ کو تنہا دیکھے، اس سے بڑی تنہائی نہیں ہوتی۔ چاہنے والے ارد گرد ہوں لیکن تب بھی تنہا ہو، اور ایسی ہی ایک تنہائی ہے امام زمانہ کی جو غیبت میں ہے۔ یقیناً ان کی تنہائی کا درد ایک عجیب درد ہے، لیکن اس درد میں اگر آپ دیکھیں گے عزیزان گرامی تو شاید ایک سب سے بڑا درد ہوگا تربت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ چونکہ میں نے ان تمام تنہائیوں کے درمیان تنہائی جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تھی اس کو آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، چونکہ عزیزان گرامی اس بی بی کی عجب تنہائی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس بی بی کو تنہائی میں رونے بھی نہ دیا گیا، جو بیت الحزن بنایا گیا تھا وہ تک مسمار کر دیا گیا۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ جب امام زمانہ اس تربت کو دیکھتے ہوں گے، اپنی جدہ کی اس تنہائی کو دیکھتے ہوں گے تو ان پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب بقیہ کی طرف دیکھتے ہوں گے، جنت البقیع کی طرف دیکھتے ہوں گے تو عزیزان گرامی امام زمانہ پہ کیا گزرتی ہوگی؟ لیکن ہاں، چونکہ ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو ہم امام کے ساتھ ہوں، امام ہمیں اپنے لشکر میں شامل کریں، تو عزیزان گرامی جو امام کی تمنا ہے اس تمنا کے لیے ہمیں بھی کام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تو جنت البقیع ایک ایسی قبر ہے، ایک ایسی مظلومہ کی قبر ہے، اس معصومہ کی قبر ہے کہ جس کو نہ زندگی میں چین ملا، نہ دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں نے سکون سے رہنے دیا۔ عجیب بات ہے عزیزان گرامی، میں نے ایک لفظ استعمال کیا، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات عجیب لگے، میں نے کہا کہ مسلمانوں نے چین سے رہنے نہیں دیا۔ ذرا انصاف سے بتائیے وہ مسلمان کیسا کہ جو رسول کو اذیت پہنچائے؟ وہ مسلمان کیسا کہ جو اللہ کو راضی نہ کرے؟ چونکہ عزیزان گرامی میرے یقین مانیے مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ حج کیسا حج ہے کہ جس میں انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے گھر پہ تو پہنچ رہا ہے لیکن محمد کو ناراض کر کے پہنچ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے سوال کریں کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ محمد کو ناراض کر کے پہنچ رہے ہیں، محمد کی رضامندی کا خیال نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی خود رسول اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کے حبیب کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو بس عزیزان گرامی میرا تمام لوگوں کے سامنے ایک سوال ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی کی تربت اس عالم میں ہو، اس طریقے سے ہو، مسمار ہو، جہاں زیارت کی بھی اجازت نہ ہو، وہاں کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ ہم سے راضی ہوں، ہم سے خوش ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس بات پہ خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں؟ عزیزان گرامی میرا یہ جو میسج ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کو بنانے کی ذمہ داری صرف ایک خاص مسلک کی ہے یا ایک خاص فرقے کی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے، اگر اس بات پہ غور کیا جائے تو یقیناً یہ ایک وہ مسئلہ ہے کہ جو شیعہ سنی اتحاد کے لیے ایک بہترین موقع ہے، بہترین موضوع ہے کہ اگر تمام امت مسلمہ کسی ایک موضوع پر جمع ہو سکتی ہے تو وہ ہے دختر رسول، اور جان لیجئے کہ اگر اس موضوع پہ جمع نہیں ہو سکتے تو پھر کوئی موضوع ایسا نظر نہیں آتا کہ جس پہ امت مسلمہ جمع ہو سکے۔ کیونکہ یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ رسول کی بیٹی ہیں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یقیناً عدد پہ اختلاف ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ یہ رسول کی بیٹی ہیں، اور اس کے بعد رسول نے اسی بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی حدیث ایسا قول تو رسول کا نہیں ہے کہ جو صرف کسی ایک مسلک کسی ایک فرقے کی کتابوں میں پایا جاتا ہو، متفق علیہ قول ہے، بڑا ہی مسند قول ہے، اور بڑی ہی اس کی تائید حاصل ہے اس قول کو کہ اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی ضعیف قول ہے۔ تو
تو انصاف سے بتائیے کہ کیا یہ اذیت پہنچانا نہیں ہے؟ کیا اس طریقے سے معصومہ کی قبر کا علم کیا گیا ہے؟ کیا یہ کرنا ایک صحیح بات ہے؟ میرا سوال تمام مسلمانوں سے ہے۔ اور عزیزان گرامی، پھر آپ اگر غور کریں اس موقع پر، عزیزان گرامی آپ غور کریں اس موقع پر کہ ہم سب جب حج پہ جاتے ہیں تو حج پہ جانے کے بعد زیارت رسول کے لیے بھی پہنچتے ہیں، قبر رسول پہ بھی پہنچتے ہیں۔ اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک شخص تھا جو وہاں پہ جا کر کے تڑپ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ کاش کہ جو ہدایے، جو تحفے ہم رسول کے لیے لے کے آئے ہیں، جیسے رسول کے دور میں لوگ لے کے آیا کرتے تھے اور رسول کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے کاش کہ ہم بھی تحفے لے کر آتے اور رسول کی خدمت میں پیش کرتے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا تحفہ رسول کے لیے لے کے آتے؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ کم سے کم رسول کی قبر پہ ہمیں چادر چڑھانے کی اجازت ہوتی، چادر چڑھانے کی اجازت ہوتی۔ تو ایک مرتبہ جو شخص تھا اس نے پلٹ کے، جو سامنے والا شخص تھا اس نے پلٹ کے سوال کیا کہ ایسا تو نہیں کہ جو تحفہ تم لے کر آتے وہ رسول کی تکلیف میں اور زیادہ اضافے کا سبب بن جاتا؟ بس جیسے ہی اس نے یہ سنا، اس شخص نے جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں رسول کے لیے چاہتا تھا کہ چادر لے کر آتا اور چادر کو رسول کی خدمت میں پیش کرتا یا کم سے کم ان کی قبر مطہر پہ چڑھاتا، تو ایک مرتبہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ شاید تم رسول کی تکلیف میں اضافہ کر دیتے۔ کہا وہ کیسے؟ عجیب بات ہے کہ کوئی رسول کو تحفہ دے اور رسول کی تکلیف میں اضافہ ہو۔ تو ایک مرتبہ پلٹ کے اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص ہو وہ تمہارے لیے تحفے لے کر کے آئے اور تمہاری بیٹی مصیبت کے عالم میں ہو، تمہاری بیٹی کے پاس ایک صحیح سلامت لباس نہ ہو یا وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو اور میں اسے چھوڑ کر کے تمہارے لیے تحفے لے کر کے آؤں، تو یقیناً تم یہی سوچو گے کہ میرا عجیب چاہنے والا ہے کہ اسے میری تکلیف تو نظر آ رہی ہے لیکن میری جو گوشہ جگر ہے، جو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جو میری بیٹی ہے، اس کی حالت اسے نظر نہیں آ رہی، تو یہ کیسی محبت ہے؟ تو بس اسی طریقے سے تمہارے دل میں یہ تو ارمان جاگ رہا ہے کہ کاش ہم قبر رسول کی بھی زیارت اس طریقے سے آزادی سے کر سکتے اور اپنی محبت کا اظہار کر سکتے۔ اگر محبت کا اظہار مسلمانوں کو کرنا ہی ہے رسول سے اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے تو یقیناً جنت البقیع کی تعمیر سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کے لیے تمام مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، اور میں نے یہ مسئلہ آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا، میں بار بار اس بات پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ تمام مسلمان کسی ایک مسلک کا مسئلہ نہیں ہے جنت البقیع کا مسئلہ، کیونکہ وہاں شہزادی کونین کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی قبر مطہر ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو مسلمانوں کے پاس اس وقت دین پہ عمل کرنے کا صحیح طریقہ اور سلیقہ نہ ہوتا۔ جس کو وہ اپنی فقہ بتاتے ہیں وہ فقہ ان کے پاس موجود نہ ہوتی، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے مالکی ہو یا حنبلی ہو، کیونکہ یہ تمام کے تمام ان کے جو ائمہ ہیں وہ بالواسطہ یا ایک واسطے کے ساتھ یا ڈائریکٹلی اکثر امام کے شاگرد رہے ہیں اور امام کے ذریعے سے انہیں یہ تمام علوم حاصل ہوئے ہیں۔ تو یہاں سوچنے والی بات ہے کہ امام کی قبر کو کیسا بنانا چاہیے، امام کے روضے کو کیسا بنانا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ ایک مسلک کا، یہ ایک فرقے کا، یہ کسی ایک سیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ جنت البقیع کی جو تعمیر ہے یہ تمام مسلمانوں پہ واجب ہے کہ اس کی تعمیر کریں اور اس کی تعمیر کے لیے کم سے کم آواز اٹھائیں۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ حکومت ایسی حکومت ہے کہ جو کبھی نہیں چاہتی کہ اس کی تعمیر ہو۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ عزیزان گرامی جو باطل ہوتا ہے وہ ہر وقت خوفزدہ ہوتا ہے، چاہے حق اس کے سامنے
قید خانے میں ہو یا اس کے سامنے بیٹھا ہو، ائمہ معصومین کی زندگی آپ نے دیکھی ہے عزیزان گرامی، جب وہ سامنے ہوتے تھے تب بھی باطل خوف زدہ ہوتا تھا، اور اب تو عالم یہ ہے کہ ان کی قبروں سے بھی اسی طریقے سے خوف زدہ ہیں۔ تو اب مجھے ایک بات کہنے دیجئے، یہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہیں، ان کی قبر پہ جانے کا کیا فائدہ، جتنا ہم انہیں زندہ سمجھ کے نہیں مانگتے اس سے زیادہ یہ انہیں زندہ سمجھ کے ان سے خوف زدہ ہیں۔ یہ خوف ہی تو ہے کہ جس کی بنا پر باطل روزوں کی تعمیر ہونے نہیں دے رہا، ورنہ کیا مسئلہ ہے؟ وہاں پر عالی شان روزہ تعمیر ہو، زیارت کریں مومنین آ کر کے، اور یہ مومنین آ کر کے زیارت ہی تو کرتے ہیں، کسی کا کیا بگاڑتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں اس موقع پر میرا تمام مسلمانوں سے، جتنے مسلمان ہیں ان کے سامنے ایک گزارش ہے، ایک التماس ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہم باہر نکل کے باطل کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے۔ ہم جس طریقے سے ہر سال احتجاج کرتے ہیں اس طریقے سے احتجاج نہ کر پائیں، چونکہ جس مجبوری سے ہم گزر رہے ہیں وہ مجبوری ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی۔ تو عزیزان گرامی، کوشش یہ کریں کہ 8 شوال، بلکہ میں کہوں گا صرف 8 شوال نہیں، پورا کا پورا جو شوال کا ابتدائی ہفتہ ہے، اس پورے ہفتے میں سوشل میڈیا پہ جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں اور جو بھی ذرائع ہیں لوگوں تک پیغام پہنچانے کے، میسج پہنچانے کے، اس پہ زیادہ سے زیادہ ریبلڈ بقی، جنت البقیع کے تعمیر سے زیادہ پوسٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی اویئرنیس پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں، یہ میسج پہنچائیں۔ اور یہ جان لیجئے کہ یہ میسج، پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، کسی ایک سیکٹ، کسی ایک مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، تمام مسلمانوں کو اس بات سے باخبر رہنا چاہیے۔ اور صرف جنت البقیع میں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں زیادہ طویل پیغام آپ تک نہیں پہنچانا چاہ رہا، آپ خود اس بات پہ ریسرچ کیجئے گا کہ جنت البقیع میں کن کن مقدس ہستیوں کی قبریں موجود ہیں کہ جن کی تعمیر ہونی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، میری آپ سے التماس ہے، آپ سے گزارش ہے، آپ سے استدعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو عام کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ جنت البقیع کی تعمیر ہونی چاہیے، اور کیوں ہونی چاہیے یہ ضروری ہے، چونکہ جب ہم رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس سے محبت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہ دعویٰ صرف محض ایک دعویٰ بن کے نہ رہے، بلکہ اس دعوے میں سچائی بھی ہو۔ اس دعوے کی سچائی یقیناً نظر آتی ہے عزیزان گرامی اگر ہم اولاد رسول سے محبت کریں، چونکہ یہ رسول کا فرمان ہے، رسول کا حکم ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، اور یہی اجر رسالت ہے۔ اور جو اجر رسالت کو ادا نہ کر پائے تو ذرا انصاف سے بتائیے تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے۔ تو عزیزان گرامی، زیادہ سے زیادہ اس میسج کو شیئر کریں، اور سب سے بڑی بات کہ امام زمانہ کو جو احساس ہو رہا ہے اس وقت تنہائی کا، ہو سکتا ہے کہ کم سے کم جب یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچائیں تو شاید امام زمانہ کے زخموں کا مرہم بنے ہمارے یہ پیغامات، ہمارے یہ احساسات۔ تو عزیزان گرامی، آپ سب سے التماس ہے، آپ سب سے استدعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور بالخصوص جو انہدام الجنت البقیع کا یوم ہے اس دن زیادہ سے زیادہ اس کے متعلق سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ میسیجز کو عام کریں، بلکہ پورا جو ہفتہ ہے اس کو اسی کے نام سے ڈیڈیکیٹ کریں اور لوگوں تک اس میسج کو پہنچائیں اور اس پیغام کو عام کریں۔ تو عزیزان گرامی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اس پیغام کو عام کیجیے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بس وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔